الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم ضابطہ یہ ذکر فرما دیا کہ ایمان والو، اللہ نے تمہیں قرآن مقدس کی شکل میں عظیم دستور، عظیم قانون، عظیم ضابطۂ حیات دے دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے تمہیں بہترین ماڈل، بہترین نمونہ دے دیا ہے۔ اب ان دو عظمت والی چیزوں کو تم چھوڑ کر کسی بھی کافر کے طریقے کو اپنا لو، کسی بھی یہودی کے پیچھے چل پڑو، عیسائی کے پیچھے چڑھو، کسی مغرب کے پیچھے، کسی بھی تہذیب کے پیچھے چلو گے تو فرمایا تم انتہائی ناکام اور برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا معاشرے میں رہتے ہوئے تمہیں شیطان بھی دھوکہ دے گا، کافر دھوکہ دیں گے جی، دنیا میں رہتے ہوئے آخر کسی کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے، فلہذا یہودیوں کے ساتھ مل کر، عیسائیوں کے ساتھ مل کر، کفر کے ساتھ، حنود کے ساتھ مل کر چلنا، مغرب کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ کچھ ان سے کے ساتھ جوڑ رکھ کر چلیں گے، وہ بھی کہیں گے یہ مانو یہ مانو۔ فرمائے یاد رکھو، تم قرآن مقدس کے ضابطے کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے تو تمہیں بالآخر کفر میں جانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا یہود و نصارہ بھی تمہیں کافر بنانے کے بغیر راضی نہیں ہوں گے، وہ آہستہ آہستہ تمہیں کافر بنانے تک، کفر تک لے جائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اطاعت کر لو گے، یردوکم علی اعقابکم، یہ کافر تمہیں الٹے پاؤں پلٹا دیں گے، سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی کتاب قرآن مقدس کی طرف چلنے کے بجائے یہ تمہیں الٹی سمت پہ لے جائیں گے۔ یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں پلٹا دیں گے الٹی راہ میں۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم دنیا اور آخرت دونوں میں انتہائی خسارہ اور گھاٹا پالو گے۔ فلہذا ان چیزوں سے بچو۔
قرآن کو چھوڑ کر کسی اور دستور اور قانون کے پیچھے نہ جاؤ۔ محمد الرسول اللہ کا بہترین آئیڈل، بہترین نمونہ تمہارے پاس موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور طرز کو اختیار نہ کرنا۔ لیکن کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، قرآن بھی سچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، لیکن دنیا میں مغرب کے ساتھ، یہود کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ مل کر چلنے، ان کی حمایتیں لینی ہیں، ان کا مدد لینی ہے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو اس بات کو، تم قرآن کو، حدیث کو مضبوطی سے، محمد الرسول اللہ کو مضبوطی سے تھام لو تو بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا حمایتی، اللہ تمہارا مددگار ہو، تمہیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ خیر الناصرین، وہ سب سے زیادہ بہترین مدد کرنے والا اللہ ہے۔ تو جب سب سے زیادہ بہترین مدد کرنے والا اللہ، تمہارا حمایتی اللہ، تمہارا مددگار اللہ، پھر اس مددگار کو، اس حمایتی کو چھوڑ کر کس کے دروازے پہ جاتے ہو؟ آؤ قرآن اور محمد الرسول اللہ کی غلامی میں، کفر کی غلامی، کفر کی اتباع کو چھوڑ دو۔ یہ ہے اصل حمایتی تمہارا رب العالمین، اور اس حمایتی کی مدد زبردست مدد ہے۔ جب یہ مدد پہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا صحابہ کرام تعداد میں کم، اسلحے میں کم، قوت میں کم، ظاہری اسباب میں کم، لیکن انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ وہ تھوڑے بھی زیادہ پر حاوی آنے لگے، اور ان کی مدد کیسے ہوتی رہی ہے؟ اور یہ ہے بل اللہ مولاکم، یہ اللہ تھا ان کا حمایتی، اور اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتا رہا، حمایت کرتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آج بھی مسلمان اگر حقیقی معنوں میں اللہ کی اطاعت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائیں، آج بھی اللہ حمایت کرے گا۔ ان کو ذرا آہستہ جی۔ جنگ چل رہی تھی یورپ، کسریٰ کے خلاف، فارس کے خلاف۔ حضرات صحابہ کرام بڑھتے جا رہے تھے، غالب ہوتے جا رہے ہیں، غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ قرآن کو تھامے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تھامے ہوئے مختصر جتھا صحابہ کرام کا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ کسریٰ کی 7 لاکھ فوج تھی، تتر بتر ہونے لگی، بڑے بڑے زیر ہونے لگے۔ اس موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں موجود تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ کسریٰ کا ایک بہت بڑا کمانڈر، جرنل صاحب گرفتار ہو گیا، صحابہ نے گرفتار کر لیا۔ بڑا اپنے آپ کو کھلانے والا، اور کہتا تھا میں ہزاروں کی فوج کو اکیلے تہ و بالا کر سکتا ہوں، میرے کرتب ہیں، میرا اسلحہ ہے۔ لیکن نہایت صحابہ کرام نے ان کو شکست بھی دی اور ان کے بڑے بڑے جرنیلوں کو گرفتار کیا۔ خالد بن ولید کے سامنے جرنیل جس وقت گرفتار پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ باندھنے لگے، قیدی کے ہاتھ باندھ دیو، آگے ہو جاؤ بھائی، سیدھے ہو جاؤ۔ تو اس وقت اس نے اپنے جیب سے، محفوظ جیب سے جو بھی تھا، جہاں بھی قمیض میں، سلوار میں، اس نے ایک دم ایک شیشی نکالی فٹافٹ اور منہ سے لگانے لگا۔ خالد بن ولید نے دیکھ لیا، خالد بن ولید نے جھٹک کر شیشی ہاتھ سے لے لی۔ خالد بھی بہت تیز تھا، سمجھ گیا، کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے نہ بتایا، کہا بتا دو، کہا کیا چیز ہے بتا دو۔ بالآخر آخر میں اس نے کہا آپ مضبوط
ہاتھوں میں ہیں، اب آپ کدھر جا سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس اسلحہ تھا تو آپ کچھ نہ کر سکے، اب اسلحہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، آپ ہمارے ہاتھوں میں گرفتار ہیں۔ ہاتھ نہ باندھا تو کیا ہوا؟ جب آپ آزاد تھے، لڑتے تھے تو ہماری گرفت سے میں آ گئے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سچ بتا دو۔ باقی آپ گرفتاروں کے ساتھ، ہم اسلام کے ساتھ اسلام والا معاملہ کریں گے، تیری جان بھی چھوٹ سکتی ہے، بچ بھی سکتے ہو۔ بڑی دیر بعد، بڑے اصرار کے بعد اس نے بتایا، یہ راز کی بات ہے، ہم راز بتاتے نہیں ہیں لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم دشمن کے مقابلے میں لڑتے رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے فتح ہو یا شکست۔ فتح ہو جائے تو ہم ماریں گے مسلمانوں کو، شکست ہو جائے تو ہم نے اپنے پاس یہ زہر کی شیشی رکھی ہے کہ اس زہر کا فائدہ یہ ہوگا جب ہم گرفتار ہو جائیں تو ہم فٹ یہ زہر پی لیتے ہیں۔ یہ اتنی تیز زہر ہے، اس کا اثر زبان پہ چلا جائے، گونٹ اندر نہ جائے، اس کا اثر زبان پہ جائے، یہ فوراً بندے کو ختم کر دیتی ہے۔ زہر قاتل، سم قاتل ہے یہ۔ اور ہم یہ اس لیے پیتے ہیں کہ دشمن کے ہاتھوں ایک ذلیل نہ ہوں، گرفتار ہو کر قیدی میں ذلیل ہوں گے، غلام بنیں گے، حالات بگڑیں گے۔ نمبر 2، وہ ہمیں مشقت میں ڈال کر ہم سے راز اگلوائے گا۔ تو ہماری حکومت کا یہ فیصلہ ہے اوپر کا کہ راز نہ دینا، اپنا جان دے دینا، اپنے پروگرام کو نہ بتانا، جان دے دینا۔ تو یہ بڑے بڑے جرنیل جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے کمانڈر ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ہے، چھوٹوں کے پاس ہے، لیکن کمانڈر ہوتا ہے، اس کے پاس بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے راز آؤٹ کرنے کے بجائے، راز فاش ہونے کے بجائے ہم جان دے دیتے ہیں۔ گرفتار ہو گئے، ذلت سے بچ جائیں گے۔ خالد نے آگے سے پوچھا، اچھا یہ زہر تم نے منہ کے ساتھ رکھی اور منہ سے لگا رہے تھے مرنے کے لیے، یہ مار دے گی؟ اس نے کہا جی مار دیتی ہے، یہ زبان پہ لگنے کے ساتھ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ خالد بن ولید نے آگے یہی آیتیں پڑھی ہیں۔ کمال کے ایمان والے لوگ، آج ہمارا ایمان کمزور، لچک کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ نے یہی فرمایا، اللہ کو کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑ، تو یہود و نصارہ کے پیچھے نہ جانا، کفر کے پیچھے نہ جانا، برباد ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم کہو گے جی ہمارا اسلحہ تھوڑا، جماعت تھوڑی، حالات تھوڑے، فلاں تھوڑا، فرمائے کوئی بات نہیں، قرآن تمہارے پاس، نبی تمہارے پاس، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا حمایتی ہے اور اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور سب سے زیادہ بہترین مدد کرنے والا۔ یہ آیت پڑھی، خالد نے کہا سن، میں تو اللہ کے قرآن کو لے کر چلتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر چلتا ہوں، تمہاری زہر، تمہاری حکومت، تمہاری فوج، تمہارا اسلحہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، نہ میرے ساتھیوں کا کچھ بگڑ سکتا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، کہ اللہ نے قرآن میں کہا تم قرآن اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے چلو، اللہ تمہارا حمایتی ہے، وہ سب سے زیادہ بہترین مددگار ہے۔ اور یہ پڑھی، اور نمبر 2 نبی کی حدیث میں تھا وہ کہ یہ کوئی چیز کھانے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ خالد نے 3 دفعہ پڑھی، شیشی کو منہ سے لگایا اور ساری شیشی پی کر نگل گیا۔ جرنیل فارس کا کہتا ہے ابھی خالد گرتا ہے، ابھی گرتا ہے، ابھی گرتا ہے۔ خالد نے کہا زہر کچھ نہیں کر سکتی ہے، کرنے والا رب العالمین ہے۔ جب رب نے کہہ دیا میں حمایتی ہوں تمہارا قرآن والوں، پھر ہمیں نہ زہر سے ڈر ہے، نہ زہر والوں سے ڈر ہے، نہ کفر سے ڈر ہے، نہ کفر کے اسلحے سے ہمیں ڈر ہے، ہمیں کسی چیز کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے۔ ہم ایک رب کی مان کر چلتے ہیں، ایک رب کے قرآن کے غلام ہیں اور پھیلانے والے ہیں۔
اور خالد نے پوری شیشی پی کر دنیا دیکھ رہی ہے، اپنی فوج بیگانی فوج کفر۔ بالآخر وہ جرنیل اس کارنامے کو دیکھ کر متاثر، دیر تک دیکھتے دیکھتے خالد ٹھیک ٹھاک وہ فارس کے نمائندوں کو بمائے جرنیل کے گرفتار کر کے لے جا رہے، وہ آپس میں کہنے لگے وہ ان کو مسلمانوں کو نہ زہر کچھ کہتی ہے، نہ اسلحہ کچھ ان کا بگاڑ سکتا ہے، نہ فوجیں ان کی کچھ بگاڑ سکتی ہیں، نہ سپر پاور ان کا کچھ کر سکی ہے۔ فارس کی سپر پاور 7 لاکھ فوج زہر کر کے انہوں نے رکھ دی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو بالآخر ایک دوسرے کو کہنے لگے معلوم ہوتا ہے ان کا حمایتی اور مددگار جس کو اللہ کہتے ہیں بڑا ہی مضبوط، اور اللہ کا دیا ہوا قرآن بڑا ہی مضبوط، ہم ان کو زہر نہیں کر سکتے قرآن کے ہوتے ہوئے۔ یہ اللہ نے کرشمہ دکھایا دنیا کو، اور اللہ نے آیت کریمہ میں اسی بات کو ذکر کیا کہ اس قرآن کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے غیر کی طرف نہ جاؤ، اس قرآن کے مطیع بنو، اللہ تمہارا حمایتی ہوگا، مددگار ہوگا، اسلحہ بھی زہر ہو جائے گا، زہر بھی زہر ہو جائے گی، سب کچھ زہر ہو جائے گا۔ اللہ جو حمایتی ہو چکا تو کون کسی کا کچھ بگاڑے گا؟ اللہ تمہارا مددگار ہو چکا تمہارے کون بگاڑے گا؟ لیکن اللہ کو چھوڑ کر جاؤ گے، قدم قدم پہ ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے، اپنی سچی غلامی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتوں کا اہتمام